الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما خلق الله النور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن فیصل اسامہ مدد الہی مدد کعبہ امام مدد بجردہ بے بلا مفتار کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادری نارے غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کے شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے حضرات بارگاہ رسالت میں نبی اور آل نبی کی محبت میں زندہ دلی کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا سجاد لا مکا حامیوں سجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں دل کی عطا گہرائی کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھنے والا سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی تمام نبیوں میں آنا اور اس نبی کی امت تمام امتوں میں آنا. عاشق رسول قلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دل دو رات تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عاشق رسول قلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں یا رسول اللہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. محبت کے ساتھ سبھی حضرات کہیں یا رسول اللہ. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. اور مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دیں ہم جنت کے بدلے میں. مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دیں ہم جنت کے بدلے میں. یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. اور عاشق رسول قلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں والدین کی محبت میں. دنیا میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. دنیا میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے. فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. فقط ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم. اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم. ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اور جس تعلق سے جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے جس کی میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں شاعر محبت میں قلم اٹھاتے ہیں لکھتے ہیں ذرے کو مصطفیٰ نے درخشاں بنا دیا. ذرے کو مصطفیٰ نے درخشاں بنا دیا. جنگل میں مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. جنگل میں مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. اور پیدائش حضور تھی منظور جس جگہ
محبت سے بولے یا رسول اللہ. پیدائش حضور تھی منظور جس جگہ, پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ, تو رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا. رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا اور پہنچا جو لے کے قبر میں عشق نبی کا داغ. پہنچا جو لے کے قبر میں عشق نبی کا داغ, تو منکر نکیر نے اسے دولہا بنا دیا. منکر نکیر نے اسے دولہا بنا دیا. اور آئے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر, آئے تھے قتل کرنے کو حضرت عمر مگر, تو آقا نے ان کو مومن کامل بنا دیا. آقا نے ان کو مومن کامل بنا دیا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک احادیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اول ما خلق اللہ النور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. لولا کلمہ خلقت الافلاق, یعنی نہ اگر پیدا کرتا میں تم کو, رب فرماتا ہے نہ پیدا کرتا میں تم کو, تو یا رسول اللہ نہ پیدا کرتا میں زمین و آسمان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آسمانوں کو بنایا ہے تو نبی کے صدقے میں بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زمین کو بنایا ہے تو نبی کے صدقے میں بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے تو نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جنوں کو پیدا فرمایا ہے تو نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین, چاند و سورج, ستارے, فرشتوں اور جنت و دوزخ, شجر و حجر سب آپ کے واسطے بنائے. اور اس کی شان میں ورفعنا لک ذکرک کی شان فرمایا, اور پشت مبارک پر مہر نبوت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی لگا کر اپنا حبیب بنایا. قربان ہے اس کی شان کے جس کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آیا. عزیزان ملت اسلامیہ, تبھی تو شاعر نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا. محبت سے بولے سبحان اللہ. مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, انقلاب آ گیا. کنکروں کو بھی طرز خطاب آ گیا. اور ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا ماہتاب, مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا. اول ما خلق اللہ النور, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب پتہ کیسے چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا؟ تو اگلا جملہ سن لیجئے. صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری, محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. ادب عرض کرتے ہیں, ادب عرض کرتے ہیں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے آقا. آج آپ کی بارگاہ میں کچھ عریضہ لے کر آیا ہوں, کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صحابی پوچھئے تو صحیح بات کیا ہے. صحابی رسول عرض کرتے ہیں, صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آج آپ کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا ہے. اسی وقت میں, اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بھیجا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. پھر مصطفیٰ کی زبان کھلتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے جبریل آپ سے میرا سوال ہے. اے جبریل علیہ السلام یہ بتائیے کہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے, آپ کی عمر شریف کتنی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کے بارے میں پکا یہ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے, مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نوری تارا چمکتا تھا, 70,000 سال میں ایک بار چمکتا تھا. کتنے سال میں؟ 70,000 سال میں کوئی چیز ایک بار دکھے, ایک نوری تارا ایک مرتبہ چمکے, 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکے, اور اس تارے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے 72,000 مرتبہ دیکھا.
رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر میں اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا نہیں فرماتا تو اپنی وحدانیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر ہمیں خدا ہونے کا پتہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، مصطفیٰ کے نور سے ملا ہے، مصطفیٰ کی آمد سے ملا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب پتہ چلا اللہ نے فرما دیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے خدا ہونے کا اعلان کیا ہے، میرا پتہ چلا ہے، میں نے اپنی وحدانیت کو ظاہر فرمایا ہے تو نبی کے صدقے میں ظاہر فرمایا۔ اب جملہ سنو، پتہ چلا اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے نور سے پیدا نہیں فرماتا تو کائنات کی کوئی شے کو پیدا نہیں فرماتا۔ ساری کائنات کے لیے مالک کو محتاج نبی کو بنا کر بھیجا ہے، تبھی تو ایمان اس کو محبت مجدد دین و ملت کی نظر اس حدیث پر پڑتی ہے تو میرے امام بریلوی سے پکار اٹھتے ہیں، خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا تو جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، یعنی عید کے منانے کے لیے حاضر ہوئے۔ پیدائش جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، بالخصوص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان کرنا اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ جب میرے سرکار مکہ کی اس سرزمین پر پیدا ہوئے، حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نامدار ملک شام تجارت کے لیے، کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے ملک شام گئے۔ میں منع کر رہی تھی کہ تنہا مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، مگر ضرورت کے لیے انسان جاتا ہے باہر پیسے کمانے کے لیے۔ ضرورت کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم، ملک شام تجارت کے لیے، پیسے کمانے کے لیے گئے۔ ملک شام سے واپسی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی طبیعت علیل ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، مدینہ شریف میں اتر گئے۔ پہلے وہ مدینہ شریف نہیں تھا بلکہ یثرب تھا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی بیماریوں کا گھر۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ وہاں آج شفا کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہاں کی مٹی میں شفا ہے۔ نہ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلاؤں کا گھر مدینے کو کہا جاتا تھا، یعنی یثرب کو کہا جاتا تھا۔ وہاں کی ہوا میں یہ تاثیر تھی، اگر وہاں کوئی جایا کرتا تھا تو وہاں کی ہوا سے بیمار ہوتا تھا، بخار آتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں اتر گئے، طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے شکم میں، پیٹ میں ابھی 2 مہینے تھے، صرف 2 مہینے کا حمل ہے۔ حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ کو خبر ملی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ افسوس ہوتا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو تو افسوس نہیں ہوگا، بہت غمگین ہوئی، افسوس ہوا۔ فرشتے حاضر ہوئے، فرشتے آتے ہیں حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ کے پاس اور کہتے ہیں رب کی بارگاہ میں، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تیرا حبیب تو یتیم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیرا
یتیم ہو گیا ہے، انا لہ حافظ و نصیر۔ رب نے فرمایا اے فرشتوں میرے حبیب کو یتیم کہہ کر نہ پکارو، میرے حبیب کو یتیم کہہ کر نہ پکارو، انا لہ حافظ و نصیر، میں اس کا خود حافظ و ناصر ہوں، میں اس کا حافظ اور خود ناصر ہوں۔ اس میں مشروعیت تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی سے سوال کیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال لے کر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ساری کائنات پر ہے، ساری کائنات پر ہے، اسی لیے میرے حبیب کو کوئی یتیم کہہ کر نہ پکارو، ان کا احسان مصطفیٰ پر کسی کا احسان نہ ہو، چاہے والدی ہو چاہے والدہ ہو، کسی کا احسان نبی پر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ پروردگار عالم کو پتا تھا کہ پیٹوں میں بچے ہوں گے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر، مگر میرے مصطفیٰ تو یتیموں کے سہارا ہیں، بیچاروں کے چارہ ہیں، بے یاروں کے یار ہیں، بے مددگاروں کے مددگار ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر آئے، اس وقت میں یہ ماحول تھا، ماں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لوگ بتوں کے پجاری تھے، 360 خانہ کعبہ میں مت تھے، لوگ انہیں خدا مانتے تھے، مگر میرے مصطفیٰ کے آنے سے دنیا کا نظام بدل گیا، دنیا کے نظام میں انقلاب برپا ہو گیا۔ تبھی تو شاعر لکھتے ہیں مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا، کنکروں کو وطر سے خطاب آ گیا، ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا، مسکراتا ہوا ماہتاب آ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 2 مہینے کا حمل ہے، انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ کو غم ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ، غم ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے بہو سے کہا، حضرت بی بی آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ سے کہا کہ شوق منائے، یعنی جسے عدت کہتے ہیں۔ اس وقت میں مکے کا دستور تھا 1 سال شوق منایا جاتا تھا۔ کتنے دن؟ 1 سال۔ اب تو 4 مہینے نسل کی عدت ہے نا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ 1 سال کسی کے شوہر کا انتقال ہوگا تو 1 سال شوق منایا جائے گا۔ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، نہ وہ خوشبو لگائے گی، نہ نیا کپڑا پہنے گی، نہ تیل لگائے گی، نہ بالوں میں کنگھی کرے گی، اور پردے کی حالت میں رہ کر ان تمام کاموں کو انجام دے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے بہو سے کہا اے آمنہ میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے، عدت کرو 1 سال شوق منا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان حضرت بی بی آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ سوگ میں ہے، شوہر کے غم میں ہے، عدت میں ہے، عبادت و ریاضت میں ہے، مگر چرچے گھر کے باہر گلی گلی میں پوچھو میں ہو گئے کہ عبد المطلب کی بہو آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ یہ خوشبو لگا کر گھومتی ہے، ان کے بدن سے خوشبو آتی ہے، ان کے لباس سے خوشبو آتی ہے، یہ کیسا شوق منا رہی ہے، یہ کیسی عدت کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ محلے کے لوگ ذمہ دار اکٹھا ہو کر خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کے عام متولی تھے حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب سے سوال کیا اے حضرت عبد المطلب آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں؟ کہا جی حضور کا متولی۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا؟ ہاں ہو گیا میرے بیٹے کا انتقال۔ آپ کی بہو حاملہ ہے؟ 2 مہینے کا حمل ہے؟ ہاں حاملہ۔ آپ کی بہو عدت کر رہی ہے؟ بہو عدت کر رہی ہے،
لوگوں نے ادباً سوال کیا کہ حضور اگر غصہ نہ ہو ناراض ہوں تو ایک سوال کریں کہ بتائیے صحیح کہ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو تعلیم دیتے ہیں کہ 1 سال تک شوق منایا جائے گا اور خوشبو نہ لگائی جائے گی، یعنی عطر نہ لگایا جائے گا، نیا لباس نہ پہنا جائے گا، کنگھی نہ کری جائے گی، مگر آپ کی بہو تو عطر لگاتی ہے، اس میں تو بہت خوشبو آتی ہے، بہت خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب دوڑے دوڑے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، یعنی حضرت فاطمہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اے فاطمہ میرے پاس شکایت آئی ہے کہ آپ کی بہو یعنی ہماری بہو گھر میں عطر لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ تو کہا فاطمہ نے عبد المطلب خاموش ہو جاؤ، میں نے بھی ایک دن یہ سوچا تھا، میں بھی ایک دن سوچ کے یہ گئی تھی کہ کہوں حضرت آمینہ سے یہ کہوں کہ خوشبو کیوں لگاتی ہو، اور غم نہیں ہو رہا میرا بیٹا جوان انتقال کر گیا، 25 سالہ بیٹا انتقال کر گیا اور تو حاملہ ہے عطر لگاتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ آمنہ سے گفتگو کروں، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور طاری ہو گیا، جس نور کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، جس نور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور میری زبان لڑکھڑا گئی اور میری زبان نہ کھل پائی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبد المطلب اور فاطمہ یعنی شوہر بیوی دونوں بہو کے پاس جاتے ہیں اور بہو کے پاس جانے کے بعد گھر جانے کے بعد میں کہا، اے بہو ادھر آئیے، اے میری بیٹی ادھر آئیے۔ ادباً ابا حضور حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اے میری بیٹی میں نے سنا ہے کہ آپ عدت نہیں کرتی، 1 سال کا شوق منایا جاتا ہے اور آپ کی شکایت پہنچی ہے مکہ شریف میں، لوگوں نے مجھ سے جا کر کہا ہے کہ آپ کی بہو عدت میں نہیں گزار رہی، وقت نہیں گزارتی، خوشبو لگا رہی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں، ابا حضور عبد المطلب قسم اس رب ذوالجلال کی، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، میں نے اب تک اپنے بالوں میں جس دن سے میرے شوہر کا انتقال ہوا نہ کنگھی کی ہے، نہ میں نے نیا لباس پہنا ہے، نہ میں نے اپنے جسم میں کسی طرح کی خوشبو لگائی ہے، بلکہ یہ خوشبو اتنی مہکتی ہے اگر میں کسی کپڑے کو چھو لیتی ہوں، میں نے اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ پوچھ لیا، اب یہ دوپٹہ دیکھ لیجئے، اس دوپٹے میں سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے اپنے جسم پر جو کپڑا پہنا ہے اس کپڑے سے بھی خوشبو آ رہی ہے، میں نے اپنے لبوں سے جو پانی لگایا ہے اس برتن میں بھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابا حضور قسم رب ذوالجلال کی، میں نے ایک دن بھی عطر نہیں لگایا، میں نے ایک دن بھی عطر نہیں لگایا ہے، وہ خوشبو نور محمدی کی تھی، وہ خوشبو کسی اور کی نہیں تھی، وہ کسی دنیا داری عطر کی نہیں تھی، وہ میرے مصطفیٰ کی خوشبو تھی۔ اب کہتی ہیں حضرت بی بی آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ کہ ابا حضور یہ تو میں کپڑا پہنچنے کی بات کر رہی تھی، یہ کپڑا بھی خوشبو سے معطر ہو گیا، جس تکیے پر لگا کر سوتی تھی وہ تکیہ بھی معطر ہے، وہ مکان بھی خوشبو سے معطر ہے، وہ جسم بھی خوشبو سے معطر ہے، پورا گھر معطر ہے۔ اور آگے جملہ سنو، حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں، ابا حضور میں جس گلی سے گزر جاتی ہوں اس گلی کی خوشبو نہیں نکلتی، اس گلی کو خوشبو سے مہک جایا کرتی ہے، جس گلی سے نکل کے چلی جاؤ، جس راستے سے گزر جاؤ وہ گلی کچھ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنو، آگے فرماتی ہے ابا حضور جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں اور گھر میں پانی نہیں ہوتا اور میں کنویں کی طرف جب پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو جہاں جہاں میں قدم رکھتی ہوں، جن جن پتھروں پہ میں قدم رکھتی ہوں، جن جن پتھروں پہ میں گزر کر جاتی ہوں، وہ پتھر میرے پیر کا بوسہ لیتے ہیں، موم کی طرح جم جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پتھر موم بن جاتے ہیں، یعنی جن جن پتھروں پر حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ قدم رکھ کر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ پتھر بھی حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ کے قدم پر بوسہ لیتے نظر آتے ہیں۔ آگے سنو، آگے فرماتی ہیں اتنا ہی نہیں، جب میں پانی کے لیے کنویں پر پہنچتی ہوں تو میرے انتظار میں محلے کی عورتیں بھی لائن میں لگی رہتی ہیں کہ کب آمنہ آئیں گی اور کب ہم پانی بھریں گے، اب ہم پانی بھریں گے۔ وجہ کیا؟
حضرت آمینہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تھی اور عورتیں رسی لے کر یعنی کنویں سے جیسے پانی کھینچتے ہیں رسی سے پانی نکالا کرتی تھی، اور جب میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو میں رسی لے کر نہیں، جب میں بکٹ لے کر پہنچتی تھی یعنی بالٹی لے کر پہنچتی تھی اور کنویں کے پاس جب جا کر کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ کنواں یعنی اس کنویں کا پانی ابل کر اوپر آیا جاتا تھا، یعنی اوپر آ جاتا تھا، اور میرے ساتھ میں بھی پانی بھرتی تھی اور میرے تمام محلے کی عورتیں بھی پانی بہا کرتی تھی۔ اللہ قربان ہو جاؤ۔ اب یہاں تک کہ جو رسی سے پانی کھینچا جاتا ہو اور حضرت آمینہ کنویں کے پاس جاتی ہو تو پھر رسی کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی کنویں کا پانی ابل کر باہر آتا تھا، اوپر آتا تھا، اور حضرت آمینہ خوشی سے پانی بھر کر گھر کو لے کر جایا کرتی تھی۔ جب یہ واقعہ بتایا، یہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے، کتنا عظیم برکت والا بچہ تیرے شکم میں ہے، کتنا عظیم برکت والا یہ نور تیرے شکم میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ خوشی سے جھوم رہے ہیں، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں اچانک خانہ کعبہ جھک گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک جھکا، مقام ابراہیم کی جانب جھکا، مقام ابراہیم کی جانب خانہ کعبہ جھکا، جدھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر شریف ہے، مصطفیٰ کے گھر کی طرف خانہ کعبہ جھکا۔ امام عشق و محبت کی نظر اس حدیث پر پڑی تو فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، بولو سبحان اللہ، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت میں لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب طواف کرتے کرتے دیکھتے ہیں اچانک خانہ کعبہ جھکا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، شاید خانہ کعبہ گر گیا ہے، کس طرح تعمیر کرایا جائے گا۔ اسی وقت میں ایک لوڈی نے آ کر کہا، یعنی ایک باندھی نے آ کر کہا، ایک غلامی نے آ کر کہا، پہلے جو غلام چلتے تھے، جو گھر پاس کے لیے غلام ہوا کرتے تھے، باندھی بھی کہتے، لوڈی بھی کہتے، ایک لوڈی نے آ کر کہا عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ جھکا ہے، آج آپ کے گھر میں آپ کا پوتا آیا ہے، آپ کے پوتے کی خوشی میں خانہ کعبہ نے سجدہ کیا ہے، تبھی تو بریلی کا امام کو مارتا ہے۔ حاجی آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، ارے غور سے سن تو رہا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ نبی کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں جب 12 بجے کے بعد میں درد ولادت شروع ہوا، بولو سبحان اللہ۔ آج کی جو رات میں ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ میلاد بھی بتا دوں، میلاد منانا سب سے پہلے یہ اللہ کی سنت ہے، جھنڈے لگانا فرشتوں کی سنت ہے، میلاد سب سے پہلے اللہ نے منایا۔ چلیے وہ گفتگو نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان کا بیان ہے، حضرت آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں 12 بجے کے بعد میں درد ولادت شروع ہوا، میٹھا میٹھا درد ہونا شروع، تو میری رشتہ دار کچھ دایا، میرے رشتہ دار کچھ خاتون کو میں نے خبر دی، میرے پاس آئی کہ دایا کا انتظام کیا جائے۔ نبی کی امی جان کا بیان ہے، درد ولادت شروع ہوا،
میٹھا میٹھا درد شروع ہوا، رات ڈھل رہی ہے، صبح آ رہی ہے، درد ہونا شروع ہوا، بچے کی پیدائش کا درد ہونا میٹھا میٹھا شروع ہوا۔ حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں کہ میرے رشتہ دار کی کچھ عورتوں کو میں نے بلایا اور کہا کہ دایا کا انتظام کیا جائے، دایا کا انتظام کیا جائے۔ جب بچہ پہلے پیدا ہوتا تھا تو دایا کا انتظام کیا جاتا تھا، آج جو بچے پیدا ہوتے ہیں فوراً ہاسپٹل میں جاتے ہیں، فوراً ہاسپٹل میں۔ پہلے محبت سے بولے یا رسول اللہ، کیا کا انتظام؟ دایا کا انتظام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رشتہ دار خاتون مکے کی سرزمین پر دایا کے لیے نکل گئی، دایا سے ملاقات ہوئی اور کہا آج عبداللہ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، عبد المطلب کے یہاں آج کوئی خوشی آنے والی ہے۔ اب مکے کی دایا چلو حضرت آمینہ کے گھر چلو۔ پہلی دایا سے ملاقات ہوئی، منع کر دیا، دوسری دایا سے ملاقات ہوئی، منع کیا، تیسری دایا سے ملاقات ہوئی، منع کیا، اور سب نے کہا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ تو یتیم ہے، اس کے گھر جا کر روپیہ پیسہ تو ملے گا ہی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوگا کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی دایا نے بھی انکار، دوسری نے انکار، تیسری نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! جب مکے کی ناپاک دایا نے انکار کر دیا، کیونکہ مکے کی دایا سب ناپاک اور میرے حبیب پاک، اور پاکی کی جگہ ناپاک کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں پاکی ہو وہاں ناپاکی کی ضرورت نہیں، کہ میرا حبیب پاک مکے کی دایا ناپاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا، بولو سبحان اللہ۔ جبریل حضرت آمینہ کے پاس جاؤ، خادم بن کر جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے، آپ بھی جاؤ اور 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر جاؤ، 1,00,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر جاؤ۔ تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا پروردگار عالم میری ڈیوٹی تو بڑی سخت ہے مولا، مجھے سیکنڈوں میں روح قبض کرتی رہتی ہے، اور پروردگار عالم تیرا ہی حکم ہے، اگر میں اس حکم کی تعمیل نہیں کر سکا تو میری پکڑ ہوگی، پروردگار عالم میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جبریل بھی جا سکتے ہیں، اسرافیل بھی جا سکتے ہیں، میکائیل بھی جا سکتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا پروردگارا میں کیسے جاؤں؟ تو رب کی جانب سے حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت آج کسی کی تمہیں روح نہیں نکالنی ہے، آج میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا دن ہے، آج سب کو آزاد کر دو، آج کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی، بلکہ میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں 1,000 فرشتوں کو لے کر آمنہ کے دروازے پر جاؤ، اور کوئی نعت شریف پڑھتے رہو، کوئی میرے مصطفیٰ کی خوشی میں درود پاک پڑھتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ چلا حضرت جبریل بھی حاضر ہیں، میکائیل بھی حاضر ہیں، اسرافیل بھی حاضر ہیں، اسرائیل بھی حاضر ہیں، اور کہا کہ آج میرے حبیب پیدا ہوں گے۔ میرے حبیب کی پیدائش کی برکت یہ ہوگی کہ پورا سال جاؤ، جس جس کے گھر بھی بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ 1 سال تک کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب کے گھر پر بیٹے پیدا ہوئے، بیٹے پیدا ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ رشتہ دار خاتون مکے کی دایا کے پاس پہنچی، ان دایا نے آنے سے انکار کر دیا، آنے سے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ، دایا کی ضرورت ہے، اور ادھر
جب میرے مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے پروردگار عالم بتا کیا حکم ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کسے کسے سجایا جائے، کون سی گلیوں کو سجایا جائے، کہ جاؤ اے جبریل جنت کو سجا دو۔ اے مولا جنت تو پہلے سے سجی ہوئی ہے کہ میرا حبیب پیدا ہونے والا ہے، جس کے صدقے میں جنت بنی ہے۔ آج جنت کا مالک و مختار آنے والا ہے، آج جنت کو اور اچھی طریقے سے سجا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ 3 جھنڈے لے کر جاؤ، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دو، اور ایک جھنڈا مسجد میں لگا دو، اور ایک جھنڈا مغرب میں لگا دو۔ اللہ اکبر، یعنی مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ بولو سبحان اللہ۔ جب مکے کی داعیوں نے انکار کر دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے جبریل حضرت حوا کی قبر پر جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ تمام مومنوں کی ماں حضرت حوا کی قبر پر، پروردگار عالم حوا کی قبر پر کیا کرنا کہ حضرت حوا کی قبر پر جانے کے بعد کہنا مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، اے حوا قبر سے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا، اے جبریل اب حضرت آسیہ کی قبر پر پہنچو، حضرت آسیہ کو آواز لگاؤ، مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، قبر سے زندہ ہو جا۔ حضرت آسیہ بھی زندہ ہو گئی، حضرت حوا بھی زندہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر پر گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اے ہاجرہ مبارک ہو، مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، زندہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت مریم کی قبر پر گئے، حضرت مریم کو آواز لگائی، حضرت مریم کی قبر پر آواز لگانے کے بعد حضرت مریم بھی زندہ ہو گئی۔ یعنی مصطفیٰ کی پیدائش کے وقت میں یہ مومنوں کی ماں حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد شہادت میں، یعنی مکے کی ناپاک دایا ختم، اور یہ تمام مومنوں کی مائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں دایا بنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ کو جب دیکھا، حضرت بی بی آمنہ ماجدہ طاہرہ کو جتنا دیکھا، اتنی خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، کیا نام ہے؟ ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا آسیہ ہوں، ایک نے کہا مریم ہوں، ایک نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ کہا کہ آپ تو مومنوں کی مایا ہیں، نبیوں کی بیوی ہیں، آپ تو مومنوں کی مایا ہیں، آپ تو مایا ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ کس کام کے لیے آئی ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے آمنہ تمہاری خادمہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہاری دایا بنا کر بھیجا ہے۔ جو مکے کی ناپاک دایا نے جو منع کر دیا، مکے کی ناپاک دایا نے جو منع کر دیا ہے، اب مکے کی ناپاک دایا کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو مومنوں کی مائیں کو آنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی میں اگر دایا بنی تو حضرت حوا بنی، حضرت مریم بنی، حضرت ہاجرہ بنی، حضرت آسیہ بنی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد شہادت کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، درد ولادت شروع ہو گیا ہے، یعنی پیدائش کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ خادمہ بھی ہے، یہ خادمہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیشانی میں، میری آنکھوں میں ایسا نور رکھ دیا کہ میں مشرق کو بھی دیکھ رہی ہوں، مغرب کو بھی دیکھ رہی ہوں، خانہ کعبہ کی چھت کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں لے کے تحت الصراع سے لے کے عرش اعظم تک میری آنکھوں سے اللہ نے حجاب کے پردوں کو اٹھا لیا۔ میں نے مجھے شام کے مالوں کا بھی دیدار کر لیا۔ میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک اس نور محمدی کے برکتوں سے ساری دنیا کی زیارت سے بالا اسلامیہ حضرت بی آمنہ ماجدہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت شروع ہوا، پیدائش کا وقت شروع ہوا، تو میرے آنگن میں رنگ برنگی پرندے منڈلا رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ خوبصورت خوبصورت پرندے،
خوبصورت خوبصورت چونچ والے فرشتے پرندے منڈلا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، پرندے منڈلا رہے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں آسمان کے ستارے میرے آنگن میں ٹوٹ کر نہ گر جائے، آسمان کے ستارے حضرت آمینہ کے آنگن میں نیچے اتر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، رنگ برنگی پرندے منڈلا رہے ہیں، حضرت آمینہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشبو سے گھر معطر ہے اور روشنی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہے۔ سرکار علیہ تحیت و ثنا جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت ہے، وہ تو سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ آج کوئی دنیا دار میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو روتے ہوئے پیدا نہیں بلکہ رب ہماری امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام مسکراتے ہوئے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور رب حملی امتی کو۔ اب جملہ سنو، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے جب اولاد بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی طلب ہوتی ہے نا کہ بچے کو دیکھو۔ حضرت آمینہ ماجدہ طاہرہ تڑپ رہی ہے کہ بچے کو دیکھو۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب اللہ تو ماں سوچتی ہے کہ جلدی بچے کو دیکھو۔ جب حضرت آمینہ ماجدہ طاہرہ طیبہ نے جب مصطفیٰ جان رحمت یعنی اپنے بیٹے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے نظر آنکھوں پر پڑی تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ بولے سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بولے سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اب جب آگے چہرے پر پھر نظر پڑتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے بالوں کو یعنی کنگھا بھی ہوا ہے اور ایسے تیل بھی لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کی کنڈی بھی نہیں ہے، یعنی جو بڑا نام جسے بولتے ہیں ہماری بھاشا میں، وہ بھی کٹا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ختنے بھی ہو کر پیدا ہوئے، یعنی ختنوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سبحان اللہ۔ جب سرکار پیدا ہوئے تو میرے مصطفیٰ کے بدن پر کوئی غلاظت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم سے خوشبو آئی ہے۔ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کے جسم پر کوئی نجاست نہیں، مصطفیٰ پیدا ہوئے آنکھوں میں سرما بھی ہے، کنڈا بھی ہوا ہے، تیل بھی ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، رب حملی امتی پڑھا، رب حملی امتی پڑھا۔ اللہ اکبر، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کسی طرح کی کوئی آلودگی نہیں ہے، پاکیزگی ہے یعنی گندگی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے تو ناپاکی کی حالت نہیں ہے، بلکہ جہاں سرکار آئے وہاں ناپاکی کا تصور بھی نہیں ہے۔ جہاں میرے مصطفیٰ کی آمد ہو وہاں تو پاکی پاکی کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں مصطفیٰ نے جب سجدہ کیا اور سجدے سے سر کو اٹھایا تو پڑھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب سجدہ کیا سجدے سے سر کو اٹھایا تو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھا۔ حضرت صفیہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کا دیدار کیا، سب سے پہلے میری نظر مہر نبوت پر پڑ گئی، مہر نبوت چھپی ہوئی تھی یعنی نبی کی پشت پر مہر لگی تھی جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت اس طرح سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کے اندر بہار آ گئی، مصطفیٰ کے آگے انقلاب آ گیا، کنکروں کو بھیتر سے خطاب آ گیا۔ تبھی تو ایک شاعر نے یہ پیدائش لکھی ہے، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارکباد کہہ کر یہ خبر دانوں پہنچائی، تیری سوکھی ہوئے ڈالی خدا
बाबहू की गोद अपने नूर से भर दी बसत अंदाज अख्तारी बगायत शान ज़ेबाई अम्मी बन गई अमानत आमिना की गोद में आई और रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया निदा आई दरीचे खोल ले बाब रहमत के नजारा खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के हुआ अर्श मुअल्ला से नुज़ूल रहमत बारी तो इस्तकबाल को उठे हरम की चार दीवारी फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी जनाब आमिना सुनती थी ये आवाज आती थी कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम शायर लिखते हैं ज़र्रे को मुस्तफा ने तराशा बना दिया जंगल में मुस्तफा ने मदीना बना दिया और पहुंचा कर लेके कब्र में इश्क़े नबी का दाम मुनकर नकीर ने उसे दूल्हा बना दिया अल्लाह से दुआ है हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए अल्लाह से दुआ है रब्बे कदीर हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमाए और ये मदरसे के तलबा इकराम हाजिर हैं माशाअल्लाह ये माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है अल्लाह से दुआ है रब्बे कदीर तालिब इल्म की बहार बरकतें हम सब पर नाज़िल फरमाए और इनके उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और लोग मदीनतुन नबी को अल्लाह तबारक व तआला की जो की नाचों की तरक्की अता फरमाए हमारे मुफ्ती इकराम की उम्र में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए अज़ीज़ा मिल्लत इस्लामिया की जुमला मसीही है ये मदरसे के तलबा जो है ये मेहमान रसूल है इनकी कदर करते हैं मदरसे के तलबा मेहमान रसूल बहुत सारे लोगों की अदलें कुछ खराब हो चुकी हैं उलमा इकराम के कुछ हजरात इस तरह देखते हैं कि ये तो लोग गरीब हैं ये जुमला मैं बोल देता हूँ इसलिए मेरी आदत है ये जुमला बोलने की जब लोग उलमा इकराम को हिकायत की नज़र से देखते हैं तो बड़ी दिल को ठेस पहुंचती है लोगों की सोच और नज़र ऐसी बन चुकी है कि जब लोग गरीब होते हैं ना वो सोचते हैं ये लोग जब गरीब होते हैं तो ये बच्चों को आलिम बनाते हैं जब इनके घर में खाने होने के लिए नहीं होता तो ये बच्चे को मुफ्ती बनाते हैं अल्लाह अकबर ऐसी सोच वालों को अल्लाह अपने सलीम अता फरमाए अरे ये मेहमान रसूल है जब ये चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने बाजू को बिछा देते हैं मालूम है जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जलील होता है वहाँ फरिश्ते हजारों खैरत बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है जहाँ नबी का जिक्र होता है वहाँ रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है जहाँ जहाँ जिक्र नबी होता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने बाजू को खोल देते हैं और छाया कर लेते हैं यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की रिवायतों में है कि 600 बाजू है एक रिवायत मिलती है 100 बाजू होती 600 बाजू है और जिब्रील अलैहिस्सलाम के अगर 2 बाजू खुल जाए उन 2 बाजुओं को साया पूरी दुनिया में हो जाए अब ये तलबा इकराम जब जहां से निकल कर जाते हैं तो फरिश्ते अपने बाजू को बिछा देते हैं अल्लाह अकबर ये मेहमान रसूल है इनकी कदर करो इन्हें इस नियत से देखो कि मुस्तफा के मेहमान हैं इन्हें इस नियत से देखो मुस्तफा के मेहमान हैं इन्हें गरीबी की नियत से मत देखो इन्हें ये मत सोचो कि ये गरीब होते हैं तभी पढ़ते हैं हमने देखा है बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े करोड़पतियों के पढ़ते हैं और मैं तो ये कहता हूँ जितना गरीब को इल्म दीन सीखने का हक है इतना मालदार के ऊपर भी तो इल्म दीन सीखना जरूरी है फर्ज ऐन है जरूरी है इज्जत करो अपने इमामों की कदर करो अपने महल्ले वालों की कदर करो अपने जिम्मेदारों की कदर करो अपने मुफ्तियान इकराम की अगर इनकी इज्जत ना हुई तो समझ लो दुनिया में भी बर्बाद रहोगे आखिरत में भी बर्बाद रहोगे इनकी इज्जत कर लो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी अल्लाह से दुआ है रब्बे कदीर सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन अज़लतहु व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह से दुआ है रब्बे कदीर मुझसे पढ़ने में कहने में आपसे सुनने सुनाने में कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह माफ फरमाए आमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीअतिन अज़लतहु व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नूर महफिल पे चादर तनी नूर बोलो सुभान अल्लाह
نور محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، اس قدر جا فضا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں، اس قدر جا فضا آج کی رات ہے۔ انشاءاللہ علماء اکرام کا زبانی قافلہ ہے، ہماری کمیٹی والے ہمارے صدر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ پوری رات کو یقین کریے تو بھائی گھنٹے تو کر دیں گے، مگر الحمدللہ علماء اکرام کا زبانی قافلہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ مزید سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔